آپ علیہ السلام سحری فرما رہے ہیں، بلال آ گئے، یا رسول اللہ، مؤذن تھے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک اور صحابی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اذان دینے لگا ہوں، لگتا ہے وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کھانا پینا بند کر دیجیے۔ گئے، سوچا کہ شاید میں دیکھا ہوں اللہ کے رسول کھا رہے ہیں یا ختم کر دیا، آئے تو اللہ کے رسول کھا رہے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کھانا پینا بند کر دیجیے۔ تیسری دفعہ دیکھا کہ اب یقین ہو گیا، لگتا ہے وقت ختم ہو چکا، پھر آئے اللہ کے رسول کھا رہے، کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کھانا پینا بند کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں لقمہ تھا، منہ کی طرف لے جا رہے تھے، فوراً رکھ دیا اور فرمایا بلال وقت اب بھی باقی تھا، تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے وقت ہی ختم کر دیا۔ یہ محبت کا صلہ ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ علیہ السلام ابھی نزع کے عالم میں تھے لیکن طبیعت کچھ ٹھیک تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، مل کر گئے، ملنے کے بعد باہر کسی کام سے گئے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو ایک بچہ دوڑتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کے رسول چھوڑ کے چلے گئے۔ سامنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، انہوں نے بلایا، وہ بچہ اونچی اونچی آواز سے رو بھی رہا ہے۔ فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا لگتا ہے ابو بکر تجھے خبر نہیں ہے کہ آج تیری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، محمد الرسول اللہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے چادر دے دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو یوں آ کر ماتھے کے اوپر بوسہ دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہر جگہ ساتھ لے کر گئے ہیں، مکہ سے نکلے ساتھ لے کر گئے، مدینہ ہجرت کی ساتھ لے کر گئے، اور سور میں گئے ساتھ لے کر گئے، جس سفر پہ گئے ساتھ لے کر گئے، اللہ کے رسول آج یہاں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہتے ہوئے رو پڑے۔ 2 دن جنازہ ہوا، جنازے کے بعد صحابہ غم کے عالم میں ڈوبے ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ ہو گئے ہیں، ہوش و حواس ساتھ چھوڑ چکی ہے، تلوار نکال کر کھڑے ہیں، جو کہے گا محمد الرسول اللہ چلے گئے ہیں میں گردن کاٹ دوں گا۔ ابھی 2 دن ہی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنائے ہوئے کہ بلال آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو، ضرور پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ نے مجھے خریدا تھا تو مجھے آزاد کر دیا تھا یا اب بھی آپ کا غلام ہوں؟ کہا بلال کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ ابھی دور نہیں ہوا، ابھی ہم اس غم میں ڈوبے ہیں، آپ ایک اور غم دینا چاہتے ہو، کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں اب بھی آپ کا غلام ہوں یا آپ نے مجھے آزاد کر دیا؟ فرمایا بلال کیسی بات کرتے ہو، تم تب بھی آزاد تھے، آج بھی آزاد ہو، آئندہ بھی آزاد ہو، تمہیں غلام کیسے بنا سکتا ہوں، تم تو ہمارے سردار ہو۔ کہا بلال ابو بکر اگر میں آزاد ہوں تو پھر مجھے اجازت دیجیے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ فرمایا بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑ کر چلے گئے، آپ بھی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں ابو بکر میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ رسول اللہ کے شہر کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دیوار کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، آپ علیہ السلام کی اس مسجد کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، اس آبادی کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، قبر مبارک کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ابو بکر اسی لیے تو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، جس چہرے کی خاطر، جن زلفوں کی خاطر میں نے مارے کھائی تھی، آج اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتے، آج اس مصلی پہ جس پہ رسول اللہ کھڑے ہوا کرتے تھے آج خالی دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آج جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے آج وہاں نظریں اٹھاتا ہوں، خالی جگہ دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، جن مدینہ کی گلیوں میں میرا حبیب چلا کرتا تھا میں ساتھ چلا کرتا تھا، ابو بکر وہ جگہ دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھے اجازت دیجیے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اب نماز کا وقت آیا تو ابو بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے۔ کہا بلال اذان دو۔ اذان دینے کے لیے انصاریہ کے گھر پر چڑھے تو اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو بلال بے ہوش ہو کر گر پڑے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ
جب بھی کہا کرتے تھے تو یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے۔ حضور بیٹھے ہوتے، بلال اذان دیتے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی محمد الرسول اللہ کہتے تو انگلی سے اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا رسول ہے۔ بلال نے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے اور سامنے حضور کے چہرہ نظر نہ آیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور قسم کھائی کہ ابوبکر میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد اذان نہیں دوں گا اور مجھے اجازت دیجیے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ خیر اجازت دے دی گئی۔ بلال رضی اللہ عنہ عشق کی انتہا ہے کہ وہ جگہ خالی دیکھتے ہیں، رہا نہیں جاتا، چھوڑ کر چلے گئے۔ چند مہینے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ فرمایا بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ہمارے پاس نہیں آتے؟ تو بلال کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے اللہ کے رسول واپس آ گئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ میں اٹھا، میں نے اونٹنی پر سامان باندھا، میں نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، دن رات سفر کرتے کرتے صرف نماز کے لیے رکتا، 7 دن 7 راتیں سفر کرتا کرتا جب میں مسجد نبوی میں پہنچا، جیسے ہی مسجد نبوی میں پہنچے اونٹنی سے اترے اور دوڑ لگائی اندر مسجد میں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ بلال آ گئے ہیں، اللہ کے رسول بلال آ گیا ہے۔ جب سامنے قبر کا ڈھیر دیکھا تو اس پر گر کر بے ہوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں چلے گئے؟ نماز کا وقت پھر آیا، صحابہ جمع ہو گئے۔ کہا بلال آپ حضور کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان ہی سنا دو۔ کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ اذان نہیں دوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پیش کرو، یہ ان کی فرمائش رد نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں حضرات آئے، کہا چچا جان آپ حضور کے لیے جو ہمارے نانا کے لیے جو اذان دیا کرتے تھے وہ اذان ہمیں بھی سن۔ کہا میرے بچوں تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، تمہیں انکار کیسے کر سکتا ہوں۔ اسی انصاریہ کے گھر پر چڑھے اور جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو وہ آواز جو حضور کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، جیسے ہی گھروں میں عورتوں نے سنی تو چیخیں مارتے ہوئے نکلے کہ شاید اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو پھر خروش ہو اور کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ تو یہ صحابہ کی محبت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، سب کچھ تن من سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر اللہ نے صلہ کیا دیا، سعد بن معاذ رضی اللہ